ایک موٹیویشن اسپیکر ہے ساحل عظیم صاحب, وہ کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو جو تصوف ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا, اور وہ بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس کو تصوف سمجھ نہیں آیا. یہ جو محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, وہ پاتے رہتے ہیں سر یہ آپ تصوف کے فالوور ہیں, حالانکہ آپ بھی انعام لائک میں مانتا ہوں اس بیچارے کی ایک ہی غلطی ہے, اس کو تصوف سمجھ نہیں آ رہا, وہ پرائم ہوا اہل حدیث سائیکالوجی کے اندر, بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مگر وہ اتنا پرائم ہو گیا کہ اس بیچارے کو سمجھ, بیچارہ نہیں, از اے گریٹ مین بائی دا وے, یہ میں نے تصدیق کی ہے, گریٹ مین, بٹ ہی از پرائمڈ انٹو دس سائیکالوجی کہ جتنے بھی بابے ہو نہیں, بالکل بھی نہیں, دے میک اے لاٹ آف سینس اگر آپ ان کو اس انسٹرومنٹیشن کے تھرو میجر کر کے بتائیں. آئی نو ہاؤ دس ورکس. مسئلہ یہ پاکستانی 2 نمبر جب سنانے پہ آتا تو پھر کہانیاں لپیٹ دیتا ایسی, وہ پھر عام بندہ بھی یہ کہے گا تیرے بابے نے اڑ کے دکھا, آ نہ ذرا تو بھی اڑ کے دکھا. دس از ناٹ دا ٹیسٹ. یاد رکھے گا جب 2 نمبر پیر دیکھیں یا کوئی بھی 2 نمبر چیز دیکھیں تو ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ اتنے سارے 2 نمبر ایک ہی بات کریں, اس کا مطلب ہے یہ فوٹو کاپی ہے تو کہیں کوئی اوریجنل کاپی تھی. اس لیے وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے چشتی رسول اللہ اور یہ ساری باتیں نہیں, تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب ہے, آپ کسی پہ جھوٹ نہ باندھیے گا. آپ یہ کلپ کے اندر میں چلا دوں گا. جی چلائیں. مجھے بتائیں کہ آپ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو پھر میرا اور ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو تصوف سمجھ نہیں آیا, وہ کسی اور سینس میں نہیں, وہ دیکھیں نہیں, یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا, استغفر اللہ. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, اس طرح کچھ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے. نہیں, وہ انہوں نے وہ جو بھی کلپ ہے میں نے سنا اس میں انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے. وہ بات کریں گے تو جواب لے لیں گے. صرف انہوں نے ایک بات کی ہے, اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جعلی صوفی پھر رہے ہیں نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جعلی چیز کی اصل بھی کوئی موجود ہوتی ہے نا. تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا نا کہ یہ جال کس کی ہے, کس اصل کی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل یہ تھا کہ غلاف کعبہ چڑھتا تھا, انہوں نے جعلی بابوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دی. اصل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ کچھ چادر چڑھاتے تھے مولا علی علیہ السلام, تو یہ اس کی اصل نہیں ہے. یہ انہوں نے نقل اتاری ہے کعبے کی اور بالکل غلط اینالوجی بنائی. اچھا, میں نے انہیں بتایا کہ اصل یہ تھی کہ انبیاء اصل ہوتے تھے جو ٹرو ریپرزینٹیٹو ہوتے تھے اس پلانٹ ارتھ پہ. نبیوں کی لوگ عزت کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبیوں کو تو لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم نبی کی سیٹ پہ آ کے ان کے خلفاء کی حیثیت سے بیٹھ گئے ہیں. نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, ان کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لیتے تھے. انہوں نے اپنے بابوں کے پسینے, منہ کی ہڈیاں اور ان کے تبرکات لینے شروع کر دیے, حالانکہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان علی کے کسی نے نہیں لیے تھے. تو اس کی اصل انبیاء تھے, یہ انبیاء کی نقلیں اتار کے انبیاء کے دین میں انہوں نے رکھنا ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا احیاء العلوم, انہوں نے ذکر کیا جی احیاء العلوم پڑھیں. جی, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تصوف کی جن کتابوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں اور جن کتابوں کا نام آپ نے صرف سنا ہوا ہے, وہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھ لی تھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. کشف المحجوب, رسالہ کشیریہ, احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, کیمیائے سعادت, یہ وہ ساری کتابیں, اس میں میجورٹی امام غزالی کی ہیں. منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب, رسالہ کشیریہ ابوالقاسم کشیری جو علی اجویری صاحب کے استاد تھے, اور علی اجویری صاحب کی کشف المحجوب, یہ میں نے اس وقت پڑھ لی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ امام غزالی سے ہی پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں غزالی کی تصوف ٹھیک ہے. غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے, المنقذ من الضلال, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے کیا ہے. اس کا اردو میں عنوان ہے اندھیروں سے اجالوں کا سفر. اس میں امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں صوفی کیوں بنا. اس میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے میں انبیاء سے ڈائریکٹ ملتا ہوں. تو مجھے بتائیں کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی ہے؟ کبھی مولا علی نے, کبھی سیدہ فاطمہ نے. اتنے بڑے بڑے بلنڈرز اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو یہ وہی کچھ ہے اور کیا ہے, ایک جیسے ہی ہیں.